أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها صدق الله العظيم. قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. عزیزان ملت، مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت سے کون ناواقف ہے؟ یہی وہ مدارس ہیں کہ جن کا سماجی اور معاشرتی زندگی کے سدھار میں بہت اہم رول رہا ہے، مگر اس کے باوجود مدارس اسلامیہ کو اپنی تان و تشنیع کا نشانہ بنا کر سماجی اسلام میں اس کے کردار کو نکارنے کی کوشش آئے دن جاری ہے. اسی لیے آج میرے تقریر کا موضوع سخن سماج کو بنانے میں ان دینی مدارس کا کردار ہے. یہ ایک ایسی درخشندہ اور تابناک تفصیل ہے کہ جس کی ضیابار کرنوں سے تاریخ کا ہر صفحہ منور ہے. اہل نظر آگاہ ہے کہ مدارس کی تاریخ اس صفحہ نبوی سے جڑی ہوئی ہے جہاں سے دنیا کو انسانیت کا درس ملا تھا، اور دنیا کے تمام مدارس اسی سرچشمے سے فیضیاب ہوتے ہیں اور اسی کے پیغام کو عام کرتے ہیں. بات کی جائے مدارس دینیہ کی تو یہ نہ صرف تعلیم گاہ ہے بلکہ تربیت کی بھی آماج گاہ ہے. چنانچہ تاریخ پر سرسری نظر یہ بتا سکتی ہے کہ مدارس اسلامیہ سے کیسے کیسے مردان کار نکلے اور انہوں نے سماج کو کن کن خوبیوں سے آراستہ کیا. ماضی کے دریچے سے دیکھا جائے تو زندگی کے میدان اور مختلف علوم و فنون کے لیے ماہرین انہی مدارس سے فراہم ہوئے. مدارس ہی نے قوم کو بڑے بڑے اطباء، ماہر انجینئر، صنعت کار اور فن حرب کے ماہرین دیے. ادباء، شعراء اور خطباء یہیں سے نکلے، اور دین علوم کے ماہرین کے تو کیا کہنے، وہ تو دینی مدارس کی پہچان ہوتے ہیں. محدثین، مفسرین، فقہاء اور تمام علوم عالیہ و علوم عالیہ کے ماہرین دینی مدارس کے فیضان ہیں. اگر ہم اپنے ملک کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہاں بھی منظرنامہ اس سے علیحدہ نہیں. عہد سلطنت سے لے کر مغلیہ دور تک، پھر برطانوی سلطنت کے زمانے تک یہی مدارس و مراکز تھے جہاں سے سماج کی ہر ضرورت پوری ہو رہی تھی اور اس کے مردان کار تیار ہو رہے تھے. تعلیم گاہوں کے مسند نشینوں سے لے کر اخلاق و کردار کے معلمین تک، تاجروں اور صنعت کاروں سے لے کر زراعت و دستکاری کے محنت کشوں تک، الغرض سماج کے ہر قسم کے لوگ انہی مدارس سے تیار ہو کر نکل رہے تھے. اور یہ بات تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی سماج انہی افراد سے تشکیل پاتا ہے. اگر یہاں افراد صالح تھے تو یقیناً سماج بھی صالح بن رہا تھا، اور سماج کی صالح تشکیل کا صحرا ان دینی مدارس ہی کے سربند رہا تھا جہاں سے افراد سماج کو فراہم ہو رہے تھے. اور یہی پر بس نہیں، ملک کی آزادی اور آزادی کے بعد سماج کو صحیح ڈگر پر جاری رکھنے میں بھی ان دینی مدارس کا کردار بہت نمایاں ہے. اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ کہ ملک کی آزادی کے بعد جب یہاں مسلم حکومت باقی نہیں رہی اور یہاں کی مسلم عوام ایک سیکولر نظام حکومت کے تحت آ گئی، تو اس وقت ان کے دین و ایمان، اسلامی احکام، ان کے شعائر اور اسلامی شناخت کے تحفظ کا بیڑا ان دینی مدارس ہی نے اٹھایا. حضرات، اگر دیکھا جائے تو آج کے بہت سے لیڈران بھی انہی مدارس کے علماء کے تیار کردہ ہیں. بات کی جائے ہمارے اس ملک کی تو اس ملک کے سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد، ڈاکٹر ذاکر حسین، اے پی جے عبدالکلام، اس ملک کے پہلے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد، یہاں تک کہ موجودہ ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ بھی اسی مدرسے کے ایک مولوی کی تیار کردہ ہے جس کا تذکرہ خود منسٹر صاحب نے اپنے تقریر میں کیا ہے. اور آزادی سے پہلے دیکھا جائے تو جتنے بھی تعلیم یافتہ اشخاص پائے جائیں گے وہ سب انہی مدارس کے فیض یافتہ تھے. اور ملک میں جتنی بھی سماجی سوشلی مسلم تنظیموں کا وجود ہے وہ سب انہی مدارس کی مرہون منت ہے. کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہو بالا. حضرات، اور بھی بہت سے نام شمار کرائے جا سکتے ہیں مگر وقت کی تنگی اس کی اجازت نہیں دیتی. الغرض
بات کی جائے مدارس اسلامیہ کے پڑھانے والوں کی تو یہ اپنے یہاں پڑھنے والوں کو ایک سچا مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک سچا انسان بننا سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا سکھاتے ہیں، معاشرے میں ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت سے مل کر رہنے اور اپنے وطن سے محبت کرنا سکھاتے ہیں، معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیاں مثلا شراب، جوا، چوری، ڈاکہ زنی، نا اتفاقی، گالی گلوچ، الزام تراشی وغیرہ سے خود بچنے اور دوسروں کو بچانے کی تعلیم دیتے ہیں۔ مدارس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ ایک پاکیزہ اور صالح معاشرہ تشکیل دیا جائے جس میں بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہر ایک کے حقوق کی ادائیگی ہو۔ والدین کا مقام و مرتبہ اور ان کی قدر و منزلت، خوشحال ازدواجی زندگی، اولاد کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی تربیت، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت، یتیموں اور غریبوں کے ساتھ ہمدردی، پریشان انسانیت کے ساتھ دلجوئی وغیرہ کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ وہ اوصاف ہے جن سے انسانیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ مدارس انہی کا سرچشمہ ہے۔ میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں قدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔